رات کو الہام نے جہانداد کو میسج کرنے کے لیے فون ہاتھ میں لیا تھا۔ السلام علیکم، الہام ہیئر۔ بنا کوئی لمبی تمہید باندھے اس نے میسج بھیجا تھا۔ اب وہ رپلائی کا ویٹ کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ تھوڑی دیر میں جواب موصول ہوا تھا۔ الحمدللہ، میں نے آپ سے کچھ باتیں کلیئر کرنی ہیں۔ الہام اصل وجہ کی طرف آئی تھی۔ جی بولیے، میں سن رہا ہوں، سیدھا سا جواب دیا گیا تھا۔ آپ نے پرپوزل بھیجا ہے یہ جانتے ہوئے کہ میں بیوہ ہوں؟ الہام نے سوال کیا تھا۔ جی ہاں۔ کیا بیوہ کو پرپوزل نہیں بھیجا جا سکتا؟ جہانداد نے آگے سے سوال کیا تھا۔ آپ کو تو کوئی بھی مل سکتی ہے، میں ہی کیوں؟ الہام نے جواب دیا تھا۔ آپ کیوں نہیں؟ فوراً جواب آیا تھا۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں۔ الہام کو اب اس کے سوالات پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو ہر 100 میں سے 90% مشرقی بیویاں اپنے شوہر سے کرتی ہیں۔ جب میں شوہر ہو جاؤں گا آپ کو مجھ سے بھی ہو جائے گی، فوراً جواب آیا تھا، اور الہام نے ایک حساس بھری تھی۔ وہ واقعی ایک آرمی والا تھا جو پہلے ہی ہر چیز کی تیاری کر چکا تھا۔ وہ جواب سوچ رہی تھی جب پھر سے میسج ٹون بجی تھی۔ عمر ایک اچھا انسان تھا۔ میں کبھی آپ کو اس کی پسِ پشت ڈال کر اپنے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نہیں کہوں گا۔ اچھے لوگوں کو فراموش کیا بھی نہیں جاتا، ان کو ہمیشہ دل کے ایک کونے میں زندہ رکھا جاتا ہے، ان کی یادوں کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں، اس لیے حقیقت سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، ہر رشتہ پوری ایمانت داری سے نبھائیں گی۔ جہانداد کا میسج پڑھ کر الہام کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ وہ عمر کو کبھی اپنی زندگی سے نکالنا نہیں چاہتی تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ پوری صداقت کے ساتھ نئے رشتے نبھانا چاہتی تھی۔ وہ اللہ کو ناراض کرنے والوں میں سے نہیں تھی، اور جہانداد نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ آج بھی اس دن کی طرح اس نے الہام کی سوچ کو جیسے پڑھ لیا تھا۔ ابو بکر اور الہام کی شادی ایک ساتھ طے پائی تھی۔ ابو بکر کے ولیمے والے دن الہام کی رخصتی رکھی گئی تھی، البتہ گھر میں اب ویسی خوشی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ عائشہ بیگم اور عالم شبیر جہانداد کی فیملی سے کافی مطمئن تھے۔ وہ ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ جہانداد کی ایک بہن اور ایک بھائی تھا جو دونوں اس سے چھوٹے تھے۔ بہن پلوشہ، جو جہانداد سے 1 سال چھوٹی تھی، کی تعلیم مکمل ہوتے ساتھ ہی شادی کر دی گئی تھی۔ اب اس کے 2 بچے تھے، 8 سالہ ایان اور 6 سالہ عنایا، اور چھوٹے بھائی شاہ میر اور جہانداد میں 10 سال کا ڈفرنس تھا، اور وہ ابھی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، جبکہ جہانداد کے والد بریگیڈیئر ریٹائرڈ تھے اور والدہ ہاؤس وائف تھیں۔ ابو بکر کے مہندی فنکشن پہ سب عزیز رشتہ دار پہنچ چکے تھے، جبکہ الہام نے اپنی مہندی کے لیے انکار کر دیا تھا کہ وہ صرف ابو بکر کی بہن بن کر شادی میں شرکت کرنا چاہتی ہے، اور کسی نے اسے مجبور نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کا شادی کے لیے مان جانا ہی بہت بڑی بات تھی۔ مہندی کا فنکشن شور شرابے میں اختتام پذیر ہوا تھا۔ اگلے دن بارات لے جانے کے لیے سب تیار تھے۔ ابو بکر کالے رنگ کی شیروانی اور سر پہ مہرون کلا پہنے شہزادوں جیسا روپ لیے ہوئے تھا، جبکہ الہام نے نفیس سے کام والی فراک پہن رکھی تھی، کیونکہ خدیجہ کے بقول اگر اسے زیادہ تیار کر دیا تو دلہن بن کر روپ نہیں آئے گا، جبکہ خدیجہ بھائی کی شادی کے لیے خوب سجی سنوری تھی۔ اور پھر سب بارات لے کر متعلقہ معارکی پہنچے تھے۔ ہیرا بلڈ ریڈ لہنگا پہنے پورے بناؤ سنگار کے ساتھ خوبصورت دلہن کا روپ لیے تیار تھی۔ آج تو ابو بکر بھائی ساری دشمنی بھول جائیں گے۔ الہام نے برائڈل روم میں داخل ہوتے ہی اسے چھیڑا تھا، اور ہیرا کی آنکھیں الہام پہ رک گئی تھی۔ آج کتنے دن بعد اس نے الہام کو نارمل دیکھا تھا، اور اس نے بے اختیار اپنا حنائی ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا جسے الہام نے تھام لیا تھا۔ میں نے تمہارا یہ روپ بہت مس کیا الہام، اس کی آواز بھر آئی تھی۔ اب اپنی بھابھی کا ویلکم تو ہنسی خوشی کرنا تھا نا۔ وہ مسکرائی تھی، اور اس کے پیچھے ہیرا بھی مسکرا دی تھی۔ نکاح کے بعد جب دلہے کو ساتھ بیٹھنے کے لیے لایا گیا تو الہام وہاں ہیرا کی دوسری کزنز کے ساتھ نیک لینے کے لیے بیٹھی پائی گئی تھی۔ دوپٹے سے حجاب لیے اور چادر سے نقاب کیے ہوئے تھی۔ ابو بکر دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ چلیں بھائی، اس جگہ کے آپ مجھے کتنے پیسے دے سکتے ہیں؟ الہام نے ابو بکر سے پوچھا تھا۔ الہام بچے، آپ میری بہن ہیں، اٹھیں میرے ساتھ کھڑی ہوں۔ ابو بکر نے اس کو مصنوعی آنکھیں دکھائی تھی۔ لیکن اس ٹائم میں ہیرا کی دوست ہوں، چلیں نکالیں۔
الہام نے اپنا موقف دیا تھا۔ الہام بچے دیکھو تم دلہے والوں کی طرف سے ہو، اٹھ جاؤ، دیکھو ایسے ہماری بچت ہو جائے گی۔ ابو بکر کے ساتھ آئے کزنز میں ولید بولا تھا جبکہ پیچھے سب کا کہا لگا تھا۔ نہیں ولید بھائی، میں اس وقت دلہن کی طرف سے ہوں اور کسی بچت کے موڈ میں نہیں ہوں۔ الہام نے ضد اپنائی تھی۔ چلو ہم واپس چلتے ہیں، محلے میں ہی گھر ہے، ہم بعد میں لے آئیں گے۔ ابو بکر نے یہ کہہ کر باقاعدہ پیچھے مڑ کر سب کو چلنے کا کہا تھا جب پیچھے سے الہام نے اس کو ہاتھ پکڑا اور پیچھے مڑا تھا۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی، منہ بنا کر کہا گیا تھا، جبکہ آس پاس کے سب لوگ اب بہن بھائی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مذاق کر رہا ہوں۔ ابو بکر نے الہام کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ بتاؤ کیا چاہیے میری بہن کو؟ جان بھی حاضر ہے، اس نے پیار سے پوچھا تھا۔ ایک وعدہ، میری دوست کو ہمیشہ خوش رکھیں گے، الہام نے ابو بکر کو مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، وہ کہاں زر کو رشتوں پہ فوقیت دیتی تھی، وہ تو بھائی کے لیے اپنا غم بھی بھلائے بیٹھی تھی۔ پکا وعدہ؟ تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، ابو بکر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جس نے آج اس کی خوشی میں خود کو پہلے جیسا کر لیا تھا۔ باقی لوگ رشک سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ چلے میرا تو ہو گیا، باقیوں کو تو نیک دینا پڑے گا، الہام نے اطلاع دی تھی اور ابو بکر نے ان سے پوچھ کر نیک ان کو دیا تھا۔ الہام نے ابو بکر کو اپنی والی جگہ پہ ہیرا کے ساتھ بٹھایا تھا جس پہ تالیوں کی گونج سنائی دی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد رخصتی کر دی گئی تھی اور ہیرا ہمیشہ کے لیے اس گھر کے مکینوں میں شامل ہو گئی تھی جن کو وہ ہمیشہ سے اپنا سمجھتی تھی۔ ہیرا کو ابو بکر کے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تھا جس کو ولید نے مکمل طور پر تازہ لال گلابوں سے سجایا تھا۔ تھوڑی دیر میں الہام زبردستی ابو بکر کو پکڑ کر لے آئی تھی اور اسے ہیرا کے ساتھ بٹھایا تھا۔ ویسے الہام، میں ان سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کو گھر کیسا لگا، ابو بکر نے شرارت سے دیکھتے ہوئے الہام سے کہا تھا، جس پہ باقی سب کزنز کا کہا گونجا تھا، جبکہ الہام نے ابو بکر کو آنکھیں دکھائی تھی، جبکہ ہیرا نے خلاف موقع خاموشی اختیار کی تھی جس پہ ابو بکر کو شوق لگا تھا۔ یار الہام، یہ ہیرا ہی ہے نا، کہیں تم لوگ کوئی اور تو پکڑ کر نہیں لے آئے؟ اس نے ہیرا کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اپنی طرف گھمایا تھا۔ ابو بکر کے پہلے لمس پہ بے اختیار ہیرا کا دل دھڑکا تھا، جبکہ الہام منہ بنائے اپنے بھائی کی حرکات دیکھ رہی تھی، جبکہ پیچھے موجود سب ہنسی کے مشغلے میں مصروف تھے۔ ہیں تو وہی، اس نے ہیرا کی تھوڑی پر سے ہاتھ اٹھایا تھا جس پر اس نے فوراً سر جھکا لیا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی، آج تو اسے تنگ نہ کریں، الہام نے کہا تھا۔ تو ان سے کہو نارمل رہیں جیسی ہوتی تھی، یہ بولتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہیں، ابو بکر کو جیسے اس کی خاموشی نے پریشان کیا تھا۔ کوئی نہیں، کچھ دن کے بعد آپ اس کی خاموشی کی دعائیں مانگیں گے، جس پہ سب نے کہا لگایا تھا، جبکہ ہیرا نے کھا جانے والی نظروں سے الہام کو دیکھا تھا، اور پھر ان سے وہاں کچھ رسمیں کروائی گئی تھی۔ ابو بکر اور سب نے پوری رات جاگ کر گزارنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ الہام نے کل رخصت ہو جانا تھا، لیکن الہام نے سب کو منع کر دیا تھا کہ سب کو آرام کرنا چاہیے اور سب منہ بنا کر اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیے تھے۔ اور جاتے ہوئے ابو بکر نے الہام کو ہاتھوں پر مہندی لگانے کا کہا تھا جس پہ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ ابو بکر جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ہیرا کو سامنے بیڈ پر بیٹھے پایا تھا۔ اس وقت وہ سفید قمیض شلوار پہنے ہوئے تھا۔ وہ ہیرا کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا آپ اتنی دیر چپ رہ سکتی ہیں، اس نے ہیرا کو چھیڑا تھا۔ پہلے کی اور بات تھی، اب کی اور بات ہے، ہیرا نے نظریں جھکائے جواب دیا تھا۔ اچھا ایسا کیوں بھلا؟ سوال پوچھا گیا تھا۔ پہلے آپ الہام کے بھائی تھے تو ہمیشہ آپ سے مقابلہ کرتی تھی، لیکن جب آپ نے مجھے اپنی ماں اور بہن دونوں کے سامنے چنا تب میں ہار گئی، اور وہ ہار اتنی خوبصورت تھی کہ پھر آپ سے جیتنے کی چاہ کہیں اس ہار میں ہی ڈوب گئی۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی اور ابو بکر کسی ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ہیرا سے ایسی گفتگو کی توقع نہیں تھی۔ اس کے خاموش ہونے پہ وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس نے اپنی پاکٹ سے ایک ڈبی نکال کر اس میں سے ایک خوبصورت رنگ نکال کر ہیرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے مجھے آپ سے محبت کب ہوئی؟ ہیرا نے نظر اٹھائی تھی۔ ابو بکر نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تھی اور ہاتھ ابھی بھی پکڑے ہوئے تھا۔ یاد ہے جب یونیورسٹی میں میرا آخری سال چل رہا تھا اور میرا بائک پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور جب میں اسپتال سے پٹی کروا کے خون سے لت پت
شارٹ کے ساتھ گھر واپس لوٹا تو سب کے ساتھ آپ نے بھی آنسو بہائے۔ وہ لمحہ تھا بس، اس کے بعد جب آپ کو اپنے گھر کے غم میں غمگین اور خوشی میں خوش ہوتے دیکھا تب محبت ہوئی۔ ہیرا ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ صحیح وقت کا انتظار کیا کہ ایک ہی بار شادی کر کے اظہار کروں گا۔ وہ مسکرایا تھا اور ہیرا کے پاس جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ ہاں، ایسی محبت ابو بکر عالم ہی کر سکتا تھا، اور ابو بکر عالم ہونا بھلا کہاں ہر ایک کے بس کی بات ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ الہام واش روم سے وضو کر کے نکلی تھی۔ اس کے روم میں خدیجہ بچوں کے ساتھ بیڈ پر سو رہی تھی، جبکہ کچھ کزنز نیچے بستر بچھائے سو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر جائے نماز بچھائی تھی اور 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ ان پہ مہندی کا گہرا رنگ آیا تھا۔ یا اللہ، تیرے ہر فیصلے پہ میں سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ تو نے ہمیشہ میرا بھرم رکھا ہے، آگے بھی رکھنا۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے آزمائش کے لیے چنا۔ اے رب محمد، میرا شمار ہمیشہ صبر کرنے والوں میں کرنا۔ یا اللہ، عمر سے کہنا کہ آج الہام ان کے لیے آخری بار آنسو بہا رہی ہے، اور آنکھوں سے زاروں کی طار آنسو جاری ہوئے تھے۔ آج آخری بار دل کھول کر رو رہی ہے، لیکن وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی، کبھی بھولے گی نہیں۔ ان سے کہنا وہ اپنے بیٹے کو آپ جیسا بنائے گی، اس دنیا کو ایک اور عمر دے گی، جو دنیا کی سوچ بدلے گا۔ اور پھر وہ دبی آواز میں کتنی ہی دیر آنسو بہاتی رہی تھی، اور شاید دور آسمانوں پہ اس کے صبر کی داستان اللہ نے فرشتوں کو سنائی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد الہام اور ہیرا کو خدیجہ نے پارلر بھیج دیا تھا، جبکہ خود اس نے بعد میں آنے کا کہا تھا، کیونکہ آج ابو بکر کا ولیمہ جبکہ الہام کی رخصتی تھی۔ گھر میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ الہام اور ہیرا تیار ہو چکی تھی اور ان کے ساتھ خدیجہ بھی پارٹی میک اپ کروائے تیار کھڑی تھی۔ الہام نے بیچ رنگ کے زری کے کام کا لہنگا پہن رکھا تھا اور خوب روپ لیے ہوئے تھی، جبکہ ہیرا ٹی پنک کلر کا لہنگا پہنے نکھر رہی تھی۔ جلد ہی ابو بکر ان لوگوں کو پارلر سے پک کرنے آ گیا تھا، جو آج بلیک اور وائٹ سوٹ پہ ٹی پنک ٹائی پہنے ہوئے کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ابو بکر نے اولڈ ایج ہاؤس کے سب افراد کو مدعو کیا ہوا تھا، جبکہ عمر کی والدہ اور والد نمرہ کے پاس دبئی گئے ہوئے تھے، اس لیے شادی میں شرکت کے لیے معذرت کر لی تھی۔